أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. بے شک ہم نے یہ قرآن شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ یہ سلامتی کی رات ہے یہاں تک کہ صبح ہونے لگے۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج 25ویں سحری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر زبیر احمد، اور 25ویں سحری کا مطلب ہے کہ آج اس رمضان المبارک کی تیسری طاق رات ہے، اور اسی طاق رات کے حوالے سے یہ آیہ مبارکہ بھی آپ کے سامنے رکھی گئیں جو کہ شب قدر سے متعلق ہیں، جو کہ سورہ قدر کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں شب قدر کے متعلق بتایا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کب؟ یہ شب سے لے کر صبح تک، یعنی کہ طلوع فجر تک یہ سراسر سلامتی ہے، خیر ہے، اور 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج اس تیسری طاق رات کی بھی تمام برکتیں، تمام بھلائیاں، تمام رحمتیں ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں جس کا نام ہے خلاصہ قرآن، جو مفتی زبیر احمد صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پارہ نمبر 25 کا مختصر اور منتخب خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، مستقل اور ذاتی اور حقیقی علم غیب صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے۔ مشرکین استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، تنزیہ سوال یہ کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی دفعہ آ کر کے یہ بات پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اللہ رب العزت نے یہ آیات اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ جواب عطا فرمایا کہ یاد رکھو، خوشے سے، شگوفے سے پھل کا نکلنا، اسی طرح مادہ میں حمل کا ٹھہرنا، بچے کا پیدا ہونا،
یہ سارے کے سارے علوم صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ یہ بچہ کیسی قسمت والا ہوگا، پھل کیسا ہوگا، کیسا نہیں ہوگا، اور مادہ میں پریگننسی اور حمل کے ٹھہرنے کا معاملہ ٹھہرے گا یا نہیں ٹھہرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے تو قیامت کا علم بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے اور اللہ ہی اس کو بہتر جانتے ہیں۔ اور حقیقت بات یہ سمجھنی چاہیے کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر مشرکین کا، کفار کا، اہل باطل کا یہ سوال ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو یاد رکھیے قرآن و سنت کا اسلوب کیا ہے۔ قرآن و سنت کا اسلوب یہ ہے، اور کئی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلوب اور یہ جواب مذکور ہے کہ جب کوئی شخص آ کر کے یہ پوچھتا تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو چونکہ مقصدیت اور اپنے مقصد کی طرف متوجہ رہنا، اپنی پٹڑی پر چلتے رہنا، یہ در حقیقت انبیاء کی اعلیٰ درجے کی نبوی حقیقی اعلیٰ بلند و بالا سوچ ہوتی ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا وما اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ قیامت کی تیاری، چنانچہ طبرانی کی ایک حدیث کے اندر یہی سوال اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جواب مذکور ہوا۔ اس پر آگے سے اس صحابی نے یہ جواب دیا یا رسول اللہ میں نے کوئی علیحدہ سے تیاری تو کوئی خاص نہیں کر رکھی، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہی اس کا شمار اور حشر ہوگا۔ تو یہاں پر بھی مقصدیت کی طرف اللہ رب العزت نے انسانیت کو لوٹایا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے۔ اس کے بعد انسان کی ایک فطرت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، کہ اس انسان کی ایک عجیب و غریب قسم کی نیچر اور فطرت یہ ہے کہ جب کوئی خیر پہنچتی ہے، احوال اچھے ہوتے ہیں، خوشگوار زندگی گزر رہی ہوتی ہے، یعنی صحت ہے، عافیت ہے، مال ہے، اولاد ہے، رزق ہے، معاش ہے، ہر طرف سے امن آشتی ہے اور یہ خوشحال زندگی اللہ رب العزت نے اس کو عطا کر دی، تو اعرض ونأى بجانبه، تو اب یہ اکڑ دکھاتا ہے، اب یہ انسان تکبر کرنے لگتا ہے، غرور، فخر اور ناز کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی شر، کوئی مصیبت، کوئی برائی آ کر کے لپٹتی ہے، پہنچتی ہے، تو پھر یہ اب اللہ کی طرف رجوع کرنے لگ جاتا ہے، دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یہ آیت پکار کر ہمیں ایک سبق دے رہی ہے، اور وہ پیغام، وہ فلسفہ، وہ حقیقی لیسن، وہ ہم سب کے لیے سبق یہ ہے کہ ہر حالت میں، چاہے خوشی کی حالت ہو یا مشکل، مشقت، پریشانی، دکھ اور صدمے کی حالت ہو، ہر حالت میں تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ کون سا طریقہ ہو گیا کہ اگر خوشی مل گئی ہے تو تکبر کرنے لگ جاؤ، اور خوشحال زندگی مل گئی ہے اکڑ دکھانے لگ جاؤ، غرور کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ اور یہیں سے ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے، آج ہم نے اپنی سوسائٹی میں، اپنے سماج اور اپنے معاشرے کے اندر کئی قسم کے دین بنا رکھے ہیں۔ ایک حالات کا دین ہے، ایک ماحول کا دین ہے، ایک مقام اور جگہ کا دین ہے، ایک انوائرمنٹ کا اور لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا دین ہے، اور ایک ایمان کا دین ہوتا ہے۔ حالات کا دین کون سا ہوتا ہے؟ وہ جس کو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا، کیا کہ جب انسان اذا مسہ الشر فذو دعاء عریض، کسی مصیبت میں گھرتا ہے اور انسان کسی مشقت اور تکلیف کے اندر آتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم آج اپنے سماج اور سوسائٹی میں کیا دیکھتے ہیں؟ اگر کسی کے گھر کے اندر کسی کا انتقال ہو جائے، اب ماں مر گئی، باپ مر گیا، اب جیسے ہی یہ غم تازہ چل رہا ہے، اب یہ بیٹا مسجد کے اندر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے گا۔
آل اولاد میں سے کوئی بیمار ہو گیا، کسی کو موذی یا مہلک مرض خدا نہ خواستہ لاحق ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ٹھیک ہے، اس تکلیف کی حالت میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور ضرور کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس خدا کے در کے سوا کوئی اور در بھی تو نہیں ہے۔ ضرور جانا چاہیے اللہ رب العزت کے دروازے پر، کھٹکھٹانا چاہیے، مانگنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، آہو زاری کرنی چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب حالات اچھے تھے، مال و دولت کی ریل پیل تھی، عزت و سلطنت، غلبہ و تسلط تھا، پاور تھی، طاقت اور قوت تھی، اس وقت تو اکڑ دکھا رہے تھے، اس وقت تو تکبر دکھا رہے تھے، فخر و ناز کے اندر مبتلا تھے۔ تو اس آیت کے اندر یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ جو ہم نے حالات کی وجہ سے مجبور ہو کر دینداری کو اختیار کیا، یہ اصل ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح ایک ماحول کا ہوتا ہے، ایک انسان ہے وہ سوچتا ہے کہ میں تو فلاں مولوی صاحب کا بیٹا ہوں، فلاں عالم دین کا بیٹا ہوں، فلاں دیندار مشہور پیر اور بزرگ کا بیٹا ہوں، اب اگر میں کوئی غلط کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو یہ ماحول کی وجہ سے دینداری پر ہے، یہ اصل ایمان کی وجہ سے دینداری پر نہیں۔ ایک اور ہے مقام کا، کوئی آدمی مکہ اور مدینہ چلا گیا، نفلیں بھی نہیں چھوٹ رہی ہیں، اپنے مقام پر اپنے وطن پر رہتے ہوئے فرض نمازوں کا پتہ نہیں ہے، لیکن مکہ اور مدینہ میں چلا گیا، نہ صرف یہ کہ فرض نمازیں پوری ہو رہی ہیں، نوافل، ذکر، تلاوت، محاسبہ، تسبیح، مراقبہ، سب کام نفلی کام ہو رہے ہیں، اور اپنے مقام پر رہتے ہوئے فرض نماز بھی ادا نہیں کی جا رہی تھی۔ یہ وقتی، عارضی، سیزنل مسلمانی کا دور ہے۔ کیا ہے؟ ٹائم اور جگہ آ گئی نا، جب جگہ آ گئی، مکہ مدینہ حرمین کی پر نور ساعتیں اور لمحات اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، وہ اس وقت اس بندے مومن کو حاصل ہو گئی، لہٰذا وہ دینداری اختیار کر چکا۔ تو یہ عارضی اور وقتی اور جگہ کے اثر کا دین ہے۔ ایک اور دین ہوتا ہے جو ٹائم پیریڈ کے ساتھ ہوتا ہے، مثلا نماز روزے کا کوئی پتہ نہیں، شب برات کے موقع پر ہم پوری رات مسجد کے اندر کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتے ہیں۔ صرف رمضان آ گیا تو رمضان کے اندر صرف رمضان کی گھڑیوں میں نماز روزے کی پابندی ہو رہی ہے، اس کے علاوہ نماز کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ٹائم پیریڈ کے حساب سے، سیزن کے حساب سے، وقت کے حساب سے۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے اصل ایمان کیا ہے۔ حالات اچھے ہوں کہ برے ہوں، ماحول تمہارے سازگار ہوں یا سازگار نہ ہوں، مقام، جگہ تمہیں کوئی مناسب ملے یا مناسب نہ ملے، ہر صورت حال کے اندر ایمان والا دین اختیار کرو۔ اور ایمان والا دین کیا ہوتا ہے کہ ہر صورت میں ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے کی عادت بنائیں، چاہے ہماری کوئی بھی صورت چل رہی ہو، چاہے ہمارے حالات اچھے چل رہے ہوں یا برے چل رہے ہوں۔ یہاں اس آیت میں اللہ رب العزت یہی فلسفہ، یہی پیغام اور یہی سبق ہمیں عطا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد قدرت باری تعالیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ قرآن جا بجا اپنی نشانیاں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، توحید کی، قدرت خداوندی کی نشانیاں بیان کرتا ہے۔ آسمان کا تذکرہ، زمین کا تذکرہ، آبشاروں کا، دریاؤں کا، سمندروں کا، پھلوں کا، پھولوں کا، ان پھلوں کے مختلف ٹیسٹ اور ان کے ذائقے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں۔ اور یہاں اللہ رب العزت وہی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، جب یہ تدبر کریں گے اور جب یہ قرآن کریم کی آیات پر غور و فکر کریں گے اور خدا کی آسمان و زمین کے اندر پھیلی ہوئی جا بجا نشانیوں کے اندر غور و فکر کریں گے تو سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم دکھائیں گے ان کو نشانیاں، ہم اپنی قدرتی نشانیاں ان کو دکھائیں گے آفاق میں۔ یہ تسخیر کائنات کی کتاب ہے، آسمانوں میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں، ایک آسمان پھر دوسرا آسمان، ان کے درمیان کے سپیس، ان تمام آسمانوں کے اندر ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں نشانیاں دکھائیں گے۔ اور پھر فرمایا وفی انفسہم، اور ان کے وجودوں کے اندر، انسانوں کے وجودوں کے اندر نشانیاں ہیں۔ چنانچہ اگر آپ غور کریں، یہاں اللہ رب العزت نے وفی انفسہم فرمایا، اور سورہ زاریات آیت نمبر 21 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہارے نفسوں، باڈیوں، وجودوں، جسموں کے اندر نشانیاں ہیں، کیا تم کو نظر نہیں آتا؟ اگر انسان غور کرے تو دائیں بائیں دور جانے سے بھی پہلے انسان اگر اپنے وجود پر غور کر لے،
کیا اللہ رب العزت نے لاکھوں کروڑوں اربوں خلیات کا جہان بسا دیا ہے اس انسان کی ایک باڈی اور وجود کے اندر۔ آنکھ دیکھنے کی طاقت رکھتی ہے، کان سننے، یہ قوت بصیرت ہو کہ بصارت، یہ سماعت کی قوت۔ کون سی وہ ذات ہے جس نے کان کے اندر سننے کی یہ طاقت رکھ دی، زبان میں بولنے کی، ہاتھ میں پکڑنے کی؟ پھر آپ ان کی رگوں پر غور کریں، کتنی رگیں ہیں، کیسی رگیں ہیں، پھر ان کا آپس کے اندر جوائنٹ کنیکشن کیا ہے، اور پھر یہ ذرا غور کریں کہ وہ ایک رگ بھی ذرا سا اونچ نیچ ہو جائے پورے انسانی بدن کے اندر فالٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ دماغ کے سگنل جو پورے بدن کو جا رہے ہیں، ذرا نیرو والے ڈاکٹروں سے پوچھئے، کیا قدرت نے نشانیاں جمع کر دی ایک انسانی باڈی کے اندر، کیا انسانی وجود کے اندر اللہ رب العزت نے شاندار، خوبصورت، اعلیٰ درجے کی قدرتی نشانیاں جمع کر دی۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ جب یہ ان تمام نشانیوں پر غور و فکر کریں گے تو ان کے لیے واضح ہو جائے گی یہ بات کہ بے شک وہی اللہ کی ذات حق ذات ہے، اللہ رب العزت ہی حق ذات ہے۔ تب جا کر کے ان کو پتہ چلے گا۔ مگر یہ بات کب حاصل ہوگی؟ جب تدبر کریں گے، جب غور و فکر کریں گے، جب باقاعدہ اس کے اندر سوچ و بچار کریں گے۔ سوچ و بچار کے نتیجے میں، تدبر کے نتیجے میں، غور و فکر کے نتیجے میں یہ نشانیاں نظر آئیں گی۔ یاد رکھنا چاہیے اس دور کی ایک متروکہ عبادت ہے قرآن کریم کے اندر تدبر کرنا، خدا کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا۔ یہ اس دور کی ہمارے سماج کی ایک متروکہ عبادت بن چکی ہے۔ اس لیے یہ آیت ہم سب کو وضاحت کے ساتھ اس طرف متوجہ کر رہی ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں ہم سب کو غور کرنا چاہیے اور بالآخر عقیدہ توحید پر ایمان لانا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ شورا کا آغاز ہو رہا ہے، اور شورا کا معنی باہمی مشاورت کرنا۔ در حقیقت مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے حوالے سے یہ مسلمانوں کی مطلوبہ خصوصیت ہے کہ وہ آپسی مشورہ کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ شورا رکھا گیا ہے۔ اجتماعی معاملات میں مشاورت کرنی چاہیے، اور قرآن کریم کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے ایک اور مقام پر بھی فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یعنی مسلمانوں کے آپس کے جو اجتماعی معاملات ہوتے ہیں وہ باہمی مشاورت سے طے کیے جاتے ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن الآیہ کے ماتحت اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ قریب ہے ملائکہ کی کثرت کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں، یعنی اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی ہے کہ وہ باقاعدہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، زمین والوں کے لیے اللہ سے استغفار کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں۔ تعداد ان کی اتنی زیادہ ہے کہ لگتا ہے کہ شاید آسمان پھٹ پڑیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرمایا کرتے تھے، کفار و مشرکین مکہ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اور ارشاد کی راہ کے اندر رکاوٹ ڈالا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آپ کہہ دیجئے یہ جو میں تم کو آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہوں، توحید کی دعوت دیتا ہوں، اس تبلیغ اور دعوت پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کسی قسم کے مال کی تمنا یا ستائش یا صلے کی تمنا مجھے نہیں ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں اس پر کوئی مال طلب نہیں کرتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے الا المودۃ فی القربى، قرابت اور اعزہ اور اقربا میں سے ہونے کی وجہ سے رشتہ داری کا جو حق ہے اس کا ضرور میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں۔ کیا مطلب اس کا؟ دراصل اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، تمہیں چاہیے کہ میری بات کو سنو اور میری بات کی اطاعت کرو۔ اولاً تو رسول ہونے کی وجہ سے میری بات کو مانو اور اطاعت کرو، یہ تم پر لازم ہے۔ اور اگر تم یہ اطاعت نہیں کرتے تو کم از کم خاندانی قرابت کا تو ایک حق ہے نا، اس خاندانی رشتہ داری اور قرابت کی وجہ سے بھی تم پر میرا یہ حق لازمی طور پر بنتا ہے کہ تم میری اطاعت کرو اور میری بات کو مانو۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آخرت میں اجر کے مستحقین کی صفات کیا ہے، یعنی جن کو آخرت میں اجر ملے گا وہ کون لوگ ہوں گے، اس کے بارے میں فرمایا ما عند اللہ خیر و ابقا، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون،
یہ آخرت میں اللہ کے پاس جو کچھ اجر جن کا محفوظ ہے وہ خیر، بہترین، اعلیٰ، عرفہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ کن لوگوں کا اجر ہے؟ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں علی ربہم یتوکلون، جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے اور کبیرہ گناہوں سے، فحاشی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، اور اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں، اور الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے رزق دیا اس میں سے مال کو خرچ کرتے ہیں، اور پیچھے ان کی ایک صفت یہ بھی وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جس وقت وہ غصہ کرتے ہیں تو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اور آگے چل کر کے والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، کہ جب ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو ایک تو صبر کرتے ہیں، اور جب اس کا بدلہ بھی اگر وہ لیتے ہیں تب بھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ یہ صفات ہے ان لوگوں کا، جو اجر ہے وہ اللہ کے پاس بڑا بہترین ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمیں بھی اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب کون سی صفات؟ کبیرہ گناہ نہ کیا جائے، اللہ پر ایمان لایا جائے، صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کیا جائے، نماز قائم کی جائے، کسی ظلم اور زیادتی کا اولاً بدلہ نہ لیا جائے، بدلہ لیں تو پھر اس میں بھی عدل اور انصاف سے کام لیں۔ یہ ہیں وہ صفات جو آخرت میں اجر کے مستحقین کو ملیں گی۔ یہ بڑی اعلیٰ، بڑی عرفہ اور بڑی بلند و بالا صفات ہے، ان سب کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ رب العزت ہی کے لیے آسمان اور زمین کی ملکیتیں ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے اللہ رب العزت چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو اللہ رب العزت چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو اللہ رب العزت چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ میں ایک مرتبہ سفر حج میں مکہ مکرمہ کے اندر ایک ہوٹل پر بیٹھا تھا، وہاں پر ایک میاں بیوی جو پاکستان سے تعلق رکھتے تھے وہ آئے، پہچان لیا، قریب آ کر کے وہ بیٹھے تو پتہ چلا کہ یہ پاکستانی ہیں اور ڈاکٹر صاحب ہیں، اور بانجھ پن کا علاج کرنے والے دنیا کے ٹاپ آف دا لسٹ 15-16 افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مگر محترم ناظرین و سامعین، آپ حیران ہوں گے، دنیا میں امریکہ کے اندر رہنے والے بانجھ پن کا علاج کرنے والے وہ ڈاکٹر صاحب، ان کی شادی کو 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر ان کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی۔ اور چونکہ وہ ڈاکٹر تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، انہوں نے یہی آیات میرے سامنے تلاوت کی کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے اولاد کی نسبت سے، اولاد کے حوالے سے 4 قسم کے افراد کا تذکرہ فرمایا۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کی ہیں، اور کروڑوں لوگ ہیں وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، بعض ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے صرف نر یعنی بیٹے عطا کیے ہیں، بیٹیاں نہیں دی۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، تیسرا کرائٹیریا، تیسری کیٹیگری، تیسرا معیار، یہ تیسرا طبقہ وہ کہ جن کو اللہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے چکا ہے۔ اور چوتھی کیٹیگری یہ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے اللہ بانجھ رکھتا ہے، بے اولادہ رکھتا ہے۔ اب وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے دیکھیں ہم نے میاں بیوی نے آپس کے اندر بیٹھ کر کے یہ آیات پڑھ کے انالیسس کر کے تجزیہ کر کے آپس میں یہ طے کیا کہ کیا ہم خوش قسمت نہیں ہیں کہ ان میں سے جو چوتھے نمبر کی کیٹیگری ہے اللہ نے اس بات کو پورا کرنے کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا، اور ہمیں بانجھ رکھ کر اللہ کی یہ علی بات پوری ہو رہی ہے۔ چنانچہ بہت کم دنیا کے اندر لوگ ہیں کہ جو اس چوتھی کیٹیگری کے اندر ہیں کہ جن کو اللہ نے کوئی اولاد ہی نہیں دی۔ تو دیکھیں یہ ایک زاویہ نگاہ کا پازیٹیو ہونا، مثبت زاویہ نگاہ، معتدل زاویہ نگاہ، مثبت طرز زندگی، مثبت طرز نگاہ، یہ ہوا کرتا ہے جس کو کہتے ہیں معتدل سوچ اور مثبت سوچ، ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ رکھنی چاہیے۔ تو یہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ آسمان و زمین کا مالک ہے اور آسمان و زمین کی مخلوقات کا مالک ہے، جیسے چاہتا ہے
جس طرح چاہتا ہے اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ مشرکین استہزاء کیا کرتے تھے اور مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ اعتراض کیا کرتے تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت براہ راست ہم کلام ہوئے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے براہ راست اللہ رب العزت کلام کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب ان آیات کے اندر دیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے آمنے سامنے آ کر کے کلام کرے۔ اللہ کے کلام کرنے کی تین صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ رب العزت وحی کے ذریعے سے کلام کرتے ہیں، اور من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کوہ طور کے حوالے سے کہ آواز سنائی دی گئی تھی تو ورائے حجاب پردے کے پیچھے سے، یا یہ ہے کہ اللہ رب العزت باقاعدہ اپنا فرشتہ یعنی جبریل امین بھیج کر اپنا پیغام بھیجتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے۔ باقی تمہارے فرمائشی مطالبات کے مطابق آج یہ والا معجزہ ظاہر ہو جائے، آج یہ والا معجزہ ظاہر ہو جائے، اس طرح سے نہیں ہوا کرے گا۔ اس کے بعد سورہ زخرف کا آغاز ہو رہا ہے۔ زخرف سونے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورہ کے اندر اس کا تذکرہ تھا، اس لیے اس مناسبت سے اس کو سورہ زخرف کہا گیا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطور خاص تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ زخرف میں آگے چل کر کے یہ بیان فرمایا کہ ان مشرکین کی ایک بری سوچ کا اندازہ اس سے لگائیں کہ یہ جب ایسے گھوم رہے ہوں اور ان کو بیٹی کی ولادت کی اطلاع دی جائے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، تو جس چیز کی ولادت کی اطلاع ان کے گھر کے اندر سے ان کو دی جائے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، یعنی یہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ ملائکہ کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، گویا اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے اور اللہ کے لیے بیٹیوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ کیسی ان کی عجیب و غریب سوچ ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو نہ بیٹیوں کی ضرورت ہے نہ بیٹوں کی ضرورت ہے۔ اللہ الصمد ہے، بے نیاز ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ جب ان مشرکین کو دعوت دی جاتی تھی اور توحید کی طرف بلایا جاتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے آباء و اجداد میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، وہ توحید کی طرف دعوت دینے والے امام الموحدین ہیں، تو پھر ان کے طریقے پر چلو اور توحید کو اور ایمان کی دعوت کو قبول کر لو، کیوں نہیں قبول کرتے؟ آگے چل کر کے مشرکین کے ایک اور اعتراض کا جواب وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ یہ قرآن کریم دو بستیوں میں سے کسی مالدار کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو روزی ہوتی ہے، پیسہ مال، اس کی اللہ کے ہاں وقت نہیں۔ اللہ نے اس روزی کی تقسیم کا اختیار تمہیں نہیں دیا، تو نبوت جو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے اس کی تقسیم کا اختیار تمہیں اللہ کیسے دے دے گا؟ تم کون ہوتے ہو یہ تقسیم کار کرنے والے کہ بستی کے فلاں مالدار آدمی کو یا فلاں بڑے آدمی کو یہ نبوت دے دی جاتی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2% پیسوں کا اختیار، اس کی تقسیم کا اختیار خدا نے تم کو نہیں دیا، تو اللہ نبوت جو سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے اس کی تقسیم کا اختیار تمہیں کیسے دے سکتا ہے؟ اس کے بعد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ الآیہ کے ماتحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ ایک مرتبہ پھر بیان فرمایا جو قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ سورہ دخان، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، اور ظاہر ہے سورۃ القدر میں اس بابرکت رات کی تعجین بھی ہو گئی کہ وہ شب قدر ہے۔ شب قدر میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ۔ ایک مرتبہ جب قریش مکہ مسلسل نبی کی تکذیب کر رہے تھے تو نبی نے بد دعا کی جس کے نتیجے میں قحط پڑا، تو یہ منہ کھول کر آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ان مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ نے اس قحط کو ختم فرما دیا، مگر یہ اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ فرما کر کے آگے چل کر ان شجرۃ الزقوم، یہاں جہنمیوں کے کھانے اور خوراک کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ان المتقین فی مقام امین، متقین اور نیکوکار لوگوں کی غذا اور ان کے مقام اور بلند ٹھکانوں کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ کے اندر ابتدا میں اللہ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ایک مخصوص اور خاص شریعت کا طریقہ راستہ بتایا ہے، آپ اسی کی اتباع کیجئے، اور ہرگز کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ پچھلے لوگوں کی خواہشات نفسانیہ یا اپنی خواہشات نفسانیہ کی اتباع کرے۔ اس کے بعد اس صورت کے اختتام کے اندر بھی اللہ نے اپنی نشانیوں کا اور بطور خاص قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تذکیر آخرت یعنی آخرت میں جواب دہی کے احساس کو تازہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا یہ مہینہ اور یہ ساعتیں اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا نام ہے، جسے ہم تعلق باللہ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ دیکھتے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے قرب الہی، جو ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ہمارے لیے پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا دین سارے کا سارا اصل میں اللہ کے عنایت، اس کی مہربانی کے شکر کے جذبے سے سرشار۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کا کہاں مانتے ہیں، اس لیے کہ اس نے ہم پہ مہربانیاں فرمائی، ہم اس کے شکر گزار ہیں، اس لیے ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی رویہ جائز ہے ہی نہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اگر وہ شکر گزار ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، انسانوں نے اگر اس کے اوپر کچھ عنایات کی ہوں، کچھ احسانات کیے ہوں اور وہ احسان فراموش نکلے، تو پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ انسان کے اندر اگر اچھی خصلتیں، عادتیں، خوبیاں ہوتی ہیں تو وہ ہر طرف ہر جگہ نظر آتی ہیں، اور اگر انسان کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کے جو خوبیوں سے محروم ہو، اس کی وہ خوبیاں جو کہیں نہیں ہیں وہ اللہ کے معاملے میں نظر آئیں گی۔ اگر ایک انسان شکر گزار نہیں ہے تو پھر وہ شکر گزار نہیں، نہ وہ بندوں کے لیے شکر گزار ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ اللہ کے لیے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قصص الانبیاء میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 25ویں سحری ہے اور آج ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت بیان کریں گے۔ کل ہم نے حضرت زکریہ علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے اور آپ کو بتایا تھا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے اور وہ بے اولاد تھے، اور وہ جب حضرت مریم کے حجرے میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ بے موسم کے پھل وہاں پر موجود ہیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں بے اولاد ہوں، مجھے بھی اولاد عطا کر جو کہ یعقوب کا وارث ہو، جو کہ بنی اسرائیل کا وارث ہو، جو میرا وارث ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہرحال حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا۔ یہ جو بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس میں حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ، مجھے جب بیٹا تو دے گا اس کی کیا نشانی ہوگی کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا وحی کے ذریعے سے کہ آپ کی بیوی کو جب حمل ٹھہر جائے گا، یعنی وہ حاملہ ہو جائیں گی، تو آپ 3 دن تک گفتگو نہیں کر پائیں گے، یعنی 3 دن تک آپ کچھ بول نہیں سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ 3 دن تک آپ جو ہے وہ بولنے سے قاصر رہے، آپ کوئی بھی گفتگو نہیں کر رہے تھے، ایک طرح سے وہ چپ کا روزہ تھا، یعنی کوئی
اشاروں سے بات کر رہے تھے، آپ الفاظ کے ذریعے سے گفتگو نہیں کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بشارت پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف آپ کو بیٹا عطا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام اللہ نے تجویز کیا یحییٰ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اس نام کا کوئی شخص اس سے پہلے پیدا نہیں کیا گیا، یعنی یہ منفرد نام کا بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا اور اس کا نام بھی اللہ نے تجویز کیا۔ ایک تیسری بڑی اہم بات حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے قرآن مجید میں، اور وہ یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن، یعنی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے، ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن ان کا انتقال ہوگا اور جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر سلام بھیجا، اور 3 موقعوں پر سلام بھیجا کہ کیا کیا موقع تھے کہ جس دن وہ پیدا ہوں گے، جس دن وہ انتقال کریں گے، جس دن انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ تینوں جو اوقات ہیں، تینوں جو ایام ہیں، یہ انسان کی زندگی میں کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کتنے اہم ہوتے ہیں۔ جو پہلا دن ہے یا پہلا جو انسیڈنٹ ہوتا ہے یا پہلا جو ٹائم ہوتا ہے جس میں کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، وہ عالم ارواح سے اس عالم فانی میں آتا ہے، یعنی ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں آتا ہے۔ جب کوئی شخص ایک جگہ سے دوسرے جہاں میں آتا ہے تو ظاہر ہے کہ بہت ساری مشکلات اس کے لیے ہو سکتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جب کوئی شخص انتقال کرتا ہے تو وہ اس جہان فانی سے ایک دوسرے جہاں میں چلا جاتا ہے جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں، ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہونا ہے اور یہ بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ اور پھر تیسرا جو ہے موقع وہ یہ ہے کہ جب دوبارہ کوئی شخص اٹھایا جائے گا، جب دوبارہ اٹھانے کا موقع آئے گا تو اس کا مطلب اب وہ عالم برزخ سے نکل کر محشر کے میدان میں آئے گا۔ اگین آپ دیکھیں کہ ایک جہاں سے وہ دوسرے جہاں میں شفٹ ہو رہا ہے۔ لیکن ان تینوں موقعوں پر جس میں کہ پاسبل پرابلمز ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے سلامتی کی گواہی دے دی۔ اس کا مطلب ان تینوں موقعوں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ گارنٹی دی گئی، یہ بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، آپ کے لیے کوئی غم نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیا، اور یہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، کچھ قرآن سے بھی اشارے ملتے ہیں اور کچھ ہمیں روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام انتہائی درویش صفت پیغمبر تھے اور بہت زیادہ سادہ طبیعت کے تھے۔ دنیا داری سے انہیں کوئی بہت زیادہ رغبت نہیں تھی، بہت زیادہ لگاؤ نہیں تھا۔ اپنے زیادہ تر وہ شب و روز جو ہے وہ جنگلوں میں گزارتے تھے، ویرانوں میں گزارتے تھے، صحراؤں میں گزارتے تھے، اور وہیں پر اپنے کھانے پینے کا بندوبست بھی ان کا وہ کرتے تھے۔ چشمے کا پانی پی لیتے تھے، شہد کھا لیتے تھے جو جنگلی شہد ہوتا تھا، یا کبھی کبھار کسی جانور کا شکار کر لیتے تھے۔ تو گویا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام دنیا داری سے بہت زیادہ رغبت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن مجید جو ہے وہ یہ بتاتا ہے ہمیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ دراصل ان کے اندر 5 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں جو کہ گن کر بتا دی ہیں۔ پہلی بات کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ ہوں گے جو کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے۔ ذرا یہاں پر رک جاتے ہیں۔ آپ کو کل میں نے حضرت زکریہ علیہ السلام کے واقعے میں بتایا تھا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی زیر کفالت حضرت مریم تھیں، اور حضرت مریم کے حضرت زکریہ کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ ان کے خالو تھے۔ اور میں نے آپ کو کل یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت مریم جب بڑی ہو جاتی ہیں تو ان کے پاس بے موسم کے پھل آتے ہیں، اور کل میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت مریم وہی حضرت مریم ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ تو ذرا غور سے سنیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں جن کا ہم ذکر کل کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو گویا یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں رشتہ دار بھی ہیں اور تقریباً ایک ہی زمانہ ہے دونوں کا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ جو ہے وہ بڑے تھے، صرف 6 مہینے کا ایج ڈفرینس ہے دونوں میں، تو دونوں کا تقریباً زمانہ ایک ہی بنتا ہے۔
اس لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ ہوں گے جو کہ کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ان کی تصدیق حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کی اور اپنی قوم کے لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی جو ہے وہ اتباع کرو اور ان پر ایمان لے آؤ اور ان کی بات کو سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ حضرت یحییٰ ان کی تصدیق کریں گے۔ دوسری بات حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بزرگی عطا کرے گا، سرداری عطا کرے گا، لہٰذا یہ اپنی قوم کے اندر بڑے معتبر تھے، بہت اچھی پوزیشن پر سمجھے جاتے تھے اور لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے۔ تیسری جو چیز ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دنیا کی جو لذات ہیں اس سے بے نیاز ہوں گے، یعنی ان کو دنیا داری سے کوئی رغبت نہیں ہوگی، اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی شادی نہیں کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی اور بڑی سادہ سی زندگی گزاری، بہت سادہ سے ان کی غذا ہوتی تھی، بہت سادہ سا لباس وہ پہنتے تھے اور دنیا سے کٹ کر الگ رہا کرتے تھے۔ چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ ہم نے انہیں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور ان کو نبوت پر سرفراز فرمایا ہے۔ اور پانچویں بات جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمائی وہ یہ کہ وہ صالحین میں سے ہوں گے، یعنی ہمیشہ خیر اور بھلائی ہی کی طرف ہمیشہ ان کا رجحان ہوگا، وہ کبھی کسی بھی معصیت کے اندر نہیں ہوں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں، یعنی قوم ان کی کون تھی؟ بنی اسرائیل۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر جو ہے اپنی دعوت پیش کی، تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اور ظاہر ہے بہت سارے ان کے خطبات بھی ہیں اور ان کے وعظ بھی ہیں، لیکن 5 باتیں ایسی ہیں جو بڑی واضح طور پر انہوں نے اپنی قوم کے سامنے رکھی۔ 5 باتیں، وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، انہوں نے قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، صرف اسی کی بندگی کرو اور صرف اسی کو اپنا معبود مانو۔ یہ تھا توحید کا پیغام، جو پہلا پوائنٹ تھا۔ دوسرا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تاکید سے کہا کہ نماز کو کبھی نہ چھوڑو، نماز کو ہر حال میں قائم کرو۔ تیسرا، روزے رکھو، یعنی آپ یہ بھی دیکھیں، ہم جانتے ہیں قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے دوسری قوموں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو اس کا مطلب پچھلی قوموں میں بھی روزے فرض تھے، اور انہی روزوں کی طرف یہ اشارہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ روزے ہر حال میں تمہیں رکھنے ہیں، روزوں کو کبھی چھوڑنا مت۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھا وہ یہ کہ صدقات دیا کرو۔ یہاں پر صدقات کا مطلب جس طرح کے لازمی صدقہ ہے، ایک تو وہ لازمی صدقہ ہے جو صدقہ واجبہ ہے، اور ایک وہ نفلی صدقہ ہے جس کی کہ ہمیں انکریجمنٹ کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جو ہے وہ اس کے لیے حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور پانچویں بات جو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھی وہ یہ کہ ہر حال میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ تو یہ 5 باتیں تھیں، توحید، نماز، روزہ، صدقہ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کثرت سے کرنے کی بات۔ ناظرین، یہ جو قوم کے لوگ تھے، بنی اسرائیل کے لوگ، وہ عام طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا برگزیدہ بندہ سمجھتے تھے، مگر بنی اسرائیل کا اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ہیرود۔ یہ بادشاہ جو ہے یہ بہت ہی بد کردار شخص تھا، اور اس بادشاہ کے بھائی کی بیوی جو تھی اس کا نام تھا ہیرودیاس۔ یہ جو ہیرودیاس ہے جو کہ بادشاہ کے بھائی کی بیوی تھی، گویا اگر ہم رشتے کے اندر بات کریں تو یہ بادشاہ کی بھابھی تھی۔ یہ بادشاہ جو ہے وہ بد کردار شخص تھا، اور اس کی اپنی بھابھی کے ساتھ کچھ تعلقات تھے کہ جو جائز تعلقات نہیں تھے، لیکن جو قوم کے لوگ تھے وہ بادشاہ کے ظلم اور بادشاہ کی سزا سے ڈرتے ہوئے بادشاہ کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے تھے،
لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس کی یہ حرکت بہت ہی گھناؤنی لگی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس بادشاہ کے خلاف آواز بلند کی اور اس بادشاہ کو تنبیہ کی، اسے بتایا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ بہت ہی غلط ہے، سراسر زیادتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حدود کی نافرمانی ہے۔ اب یہ ہوا کہ وہ جو بادشاہ ہے وہ تو یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تنقید جو ہے وہ سنتا رہا، لیکن جس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے وہ عورت جس کا نام تھا ہیروداس، وہ جو عورت تھی اس نے یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تنقید کو جو ہے وہ گوارا نہیں کیا اور اس نے بادشاہ سے یہ ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سزا کے طور پر قید کر لیا جائے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس بادشاہ نے قید کر لیا۔ یہ جو ہیرودیاس تھی عورت، اس کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، یہ چاہتی تھی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اس بات سے باز آ جائیں اور مجھ پر تنقید نہ کریں، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ قید میں بھی جب تھے تب بھی وہ اس بات سے باز نہیں آئے اور وہ بار بار تنبیہ کرتے رہے اور بادشاہ اور اس کی جو بھابھی تھی ان کے خلاف آواز بلند کرتے رہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بادشاہ کی سالگرہ کا دن تھا اور سالگرہ والے دن وہ جو اس کی جو بھابھی تھی، بادشاہ کی جو بھابھی تھی، اس کی ایک بیٹی تھی، وہ جوان سال بیٹی نے بادشاہ کی سالگرہ کے موقع پر دربار میں ایک رقص کیا اور دربار میں رقص کرنے پر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس بیٹی کو بلایا۔ وہ بیٹی دراصل اس کی نہیں تھی بلکہ اس کی جو محبوبہ تھی جو کہ بھابھی تھی اس کی بیٹی تھی۔ بادشاہ نے اسے بلا کر کہا کہ تم نے بہت اچھا رقص کیا ہے، میں بہت خوش ہوں، مانگو کیا مانگتی ہو۔ اس بیٹی نے کہا کہ میں اپنی ماں سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ چنانچہ بیٹی نے جب ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا کہ بادشاہ سے کہو کہ مجھے یحییٰ کا سر چاہیے، یعنی یحییٰ کو قتل کر دیا جائے۔ جب اس بچی نے جو ہے وہ بادشاہ سے کہا کہ میں جو ہے وہ یحییٰ کا سر چاہتی ہوں، تو پہلے بادشاہ جو ہے وہ اس نے کہا کہ نہیں، کیا ضرورت ہے، وہ ایک درویش صفت آدمی ہے، وہ ایک سادہ سا آدمی ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کے بجائے کوئی اور انعام تم لے لو۔ لیکن وہ بضد رہی کہ نہیں، مجھے یحییٰ کا سر ہی چاہیے۔ لہٰذا بادشاہ اپنی اس محبوبہ کے اس خواہش پر جو ہے وہ نہ نہیں کر سکا، انکار نہیں کر سکا، اور بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور یحییٰ کا سر لے آؤ۔ چنانچہ یہ سپاہی گئے، آپ ویسے بھی قید میں تھے، یہ سپاہی گئے اور آپ نے ان سپاہیوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا اور ان کا سر ایک تھال میں رکھ کر بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کر دیا۔ جب بادشاہ کے سامنے یہ سر آیا اور اس کی جو بھابھی تھی اس نے یہ دیکھا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا، لیکن یہ جو بہت ہی بے دردی کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، یہ بنی اسرائیلیوں میں ایسی روایات بہت ملتی ہیں اور بہت سارے پیغمبروں کو بنی اسرائیل کے اندر ان کی قوم نے بغیر کسی خطا کے ان کو قتل کیا تھا، جن میں سے ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کی موت دی، اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حضرت یحییٰ پر سلام ہو اس دن جب وہ پیدا ہوئے، اس دن جب ان کا انتقال ہوگا، اور اس دن جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مقبرے کے بارے میں صرف ہمیں ایک ہی روایت ملتی ہے، اور آپ یہ پکچر دیکھیے ناظرین، یہ ہے دمشق کی ایک مسجد ہے اور اس کا نام ہے مسجد امیہ، اور اس پکچر کو یاد رکھیے گا، اس مسجد کا نام بھی یاد رکھیے گا۔ یہ کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دوبارہ سے یہ مسجد آئے گی۔ یہ دمشق کی مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد امیہ۔ یہ دوسری آپ کو پکچر دکھاتے ہیں، یہ اس مسجد کے اندر جو مین جو صحن ہوتا ہے اس کے اندر یہ ایک مقبرہ بنا ہوا ہے جس کے چاروں طرف باؤنڈری ہے، جالی نظر آ رہی ہے، اور یہ تیسری پکچر آپ کو دکھاتے ہیں، یہ اسی مقبرے کا ایک اور اینگل ہے۔ آپ نے غور سے دیکھا، یہ ایک اور اینگل ہے۔ اب آپ اس جالی کے اندر جب دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ مقبرے کے اندرونی حصہ نظر آئے گا۔ اب یہ تیسری پکچر دیکھیے، یہ تیسری پکچر میں بھی وہی مقبرہ ہے، اور اس مقبرے کے اندر دیکھنے کے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے یہاں پر بہت سارے زائرین موجود ہیں۔ آخری پکچر آپ کو دکھاتے ہیں، یہ مقبرہ ہے اور اس کے اوپر ایک چادر لگی ہوئی ہے، مگر یہاں پر ایک وضاحت میں کر دوں کہ اس کے بارے میں، اس مقبرے کے بارے میں
دو روایات ہمیں ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور دوسری روایت کے مطابق یہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جسم نہیں ہے بلکہ ان کا صرف سر مبارک جو ہے وہ صرف یہاں پر موجود ہے، جو کہ شہید کرتے وقت ان کے سر کو تھال میں پیش کیا گیا تھا۔ واللہ عالم، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے اندر اس مقبرے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جسم اطہر موجود ہے یا صرف ان کا سر موجود ہے، مگر صرف یہی ایک روایت ہے جس میں ہمیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مقبرہ نظر آ رہا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ناظرین ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر گفتگو کریں گے، اور ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رہبانیت کو پسند نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس دنیا داری سے کٹ کر جنگلوں میں، ویرانوں میں، بیابانوں میں چلے جائیں، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہیں، دنیا کو برتیں، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں، اور یہ انٹریکٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نہ بھولیں۔ تو یہ بیلنس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا بہت آسان سا حل ہے کہ قرآن مجید کی چیزوں کو دیکھا جائے، سمجھا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید دنیا داری کے اندر توازن کس طرح قائم کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن اور دنیا، جو کہ ہمارے لیے ڈاکٹر ریحان احمد صاحب پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اختیار دے کر پیدا کیا ہے، اس کو اپنی راہ دکھا دی ہے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ انسان پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ نیکی کی طرف جاتا ہے یا برائی کی طرف۔ اس بات کو قرآن مجید نے کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ ایک جگہ اس طرح بیان کیا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسے راہ دکھا دی ہے، اب اس کی مرضی ہے چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے وہ ناشکرہ بنا۔ یہ انسان کا اپنا اختیار ہے، انسان اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ نیکی کی راہ پہ چلتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ بدی کی راہ پہ بھی چلتے ہیں۔ نہ صرف چلتے ہیں بلکہ وہ برائی کو پھیلانے والے بن جاتے ہیں، اور چونکہ شیاطین اس راہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، وسوسہ انگیزی کرتے ہیں، برائی کو مزین یعنی خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں، اس کی بنا پر برائی کی طرف جانے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال دور جدید کی پورن انڈسٹری ہے، جو عام سینما کے مقابلے میں، ہالی ووڈ جیسی بڑی انڈسٹری کے مقابلے میں اس کی آمدنی اس سے زیادہ ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ برائی کس طریقے سے پھیلتی ہے۔ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح بیان کیا تھا کہ نیکی کی راہ تنگ ہے، اس پہ چلنے والے لوگ تھوڑے ہیں، اور برائی کی راہ بہت کشادہ ہے اور اس پر چلنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر جو نیک لوگ ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ایسے ہی صالحین کو وہ راستہ بتایا ہے جس کو اختیار کر کے ہم برائی کو ختم تو نہیں کر سکتے لیکن منیمائز ضرور کر سکتے ہیں۔ وہ راستہ قرآن مجید نے سورہ والعصر میں اس طرح بیان کیا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، انسان خسارے میں پڑ کر رہیں گے سوائے ان کے جو ایمان لائے، اعمال صالح کیے، حق کی تلقین کی اور حق پر ثابت قدمی کی تلقین کی۔ تو ایمان لانا ضروری ہے، اعمال صالح کرنا ضروری ہے، اور پھر تواصی بالحق، تواصی بالصبر یعنی حق کی تلقین اور حق پر ثابت قدمی کی تلقین ضروری ہے۔ اب اس بات کو سمجھ لیے اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ کام اپنے قریبی سرکل میں کرنے کا ہے، اس لیے کہ یہ دو طرفہ کام ہے۔ کبھی باپ بیٹے کو کرے گا، بیٹا باپ کو کرے گا، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو کرے گی۔ دوسری بات یہ کہ یہ تلقین حق کی ہونی چاہیے، یعنی وہ مسلمہ سچائی جس میں کوئی بحث نہ ہو، یعنی وہ کوئی نزاعی مسئلہ نہ ہو، وہ اختلافی مسئلہ نہ ہو، وہ مسلمہ طور پر ایک حق ہو۔ اور تیسری بات اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ وہ کام ہے جو اسے انسان کرے گا تو اس کے بعد انسان کی نجات یقینی ہو جائے گی۔ یعنی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جو شخص یہ کام کرے گا، سورہ والعصر گارنٹی یہ کرتی ہے
کہ ہماری نجات یقینی ہے۔ لیکن دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس جگہ ہم موجود ہوں گے وہاں پر نہ صرف یہ کہ نجات ہوگی، بلکہ ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ برائی سے رکے رہیں گے۔ البتہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر ہم کہیں پر سربراہ کی حیثیت میں موجود ہیں تو وہاں پر یہ صرف تلقین نہیں رہے گی، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہ حکم روب عمل ہو جائے گا جہاں پر ہمیں برائی کو روکنا ہوگا اور نیکی کی طرف لوگوں کو لانا ہوگا۔ تو یہ وہ قرآن مجید کا طریقہ ہے، جب اس کو اختیار کیا جاتا ہے تو معاشرے سے برائی ختم چاہے نہ ہو لیکن کم سے کم ضرور ہو جاتی ہے، اور معاشرے میں کم نہ ہو کم سے کم ہمارے ارد گرد یہ یقیناً یہ بہت کنٹرول میں آ جائے گی۔ تو یہ اس کا وہ فائدہ ہے جو ہمیں ہر حال میں حاصل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین اب چلتے ہیں شجاع الدین شیخ صاحب کی جانب، جو بہت سہل اور جامع انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ ان کے سیگمنٹ کا نام ہے پیغام رمضان۔ دیکھتے ہیں شجاع الدین شیخ صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور یہ دین تقاضا کرتا ہے کہ پورے کے پورے دین پر عمل کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب پورے کے پورے اسلام میں انفرادی زندگی بھی ہے اور اجتماعی زندگی بھی شامل، ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاقیات، خوشی غمی بھی شامل، گھر، کاروبار، معیشت، معاشرت، سیاست، عدالت، ریاست، سب کچھ شامل ہے۔ اس سب کے بارے میں قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ جو آج ہمارا تصور ہے بھائی دین کا بھی کرو دنیا کا بھی کرو، کون سی دنیا بھائی؟ مسلمان کی دنیا تو دین بن جاتی ہے، سبحان اللہ۔ مسلمان کے معمولات جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انجام پائیں تو وہ شادی بھی ہے تو وہ اسلام ہے، عبادت ہے، وہ غمی کا موقع بھی آ جائے تو وہ بھی عبادت بن جائے گی، وہ کاروبار کرے گا تو وہ بھی عبادت بن جائے گی، سبحان اللہ۔ یہ کلیئرٹی ضروری ہے۔ البتہ جزوی طور پر اسلام پر عمل ہو، پارشلی اسلام پر عمل ہو تو یہ اللہ کے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ جزوی طور پر اللہ کے دین پر عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو ایک حصہ نہیں مانتے؟ کچھ احکام پر عمل کرتے ہو کچھ احکام پر عمل نہیں کرتے۔ نماز کا حکم تم نے مان لیا، بہت اچھی بات ہے، روزہ تم نے رکھ لیا، بہت اچھی بات ہے، زکوٰۃ تم نے دی، قربانی تم نے پیش کی، بہت اچھی بات ہے، تم سود نہ چھوڑو، بے پردگی نہ چھوڑو، جھوٹ نہ چھوڑو، رشوت نہ چھوڑو، قبضے نہ چھوڑو، چوری نہ چھوڑو، کرپشن نہ چھوڑو، رشوت نہ چھوڑو، ہاں وراثت کا مال ہڑپ کرنا نہ چھوڑو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک حکم اللہ کا مانتے ہو دوسرا حکم چھوڑ دیتے ہو، ایک حکم پر عمل کرتے ہو دوسرے حکم پر عمل نہیں کرتے، کچھ پر عمل کرتے ہو کچھ پر عمل نہیں کرتے، تو یہ تو اپنی مرضی کی بات چل رہی ہے۔ اللہ کا حکم کا تم نے فالو کیا، ہاں اگلی بات۔ اور یہ جزوی اطاعت جو ہے، کچھ ماننا کچھ نہ ماننا، کچھ پر عمل نہ کرنا، یہ تو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ البقرہ آیت 85 میں آگے فرمایا کہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تم میں سے جو یہ رویہ اختیار کرے کہ کچھ مانے کچھ نہ مانے، کچھ پر عمل کرے کچھ پر عمل نہ کرے، اس کی سزا اس کی سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی ہو، ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اے لوگوں تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر تو نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی پورے کے پورے دین پر عمل کی کوشش کرو، پورے کے پورے اسلام پر عمل کی کوشش کرو، کچھ لو کچھ نہ لو، یہ پک اینڈ چوز نہیں چلے گا، یہ ڈویژن ان دی کمانڈمنٹس آف اللہ ہی نہیں چلے گی، کچھ مانو کچھ نہ مانو، نہ یہ نہیں چلے گا۔ اس پر تو دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے، آج امت کی صورتحال دیکھ لیں، اور قیامت میں شدید عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تقاضا کرتے کہ اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنی۔ قرآن پاک میں سورہ شورى آیت نمبر 13 میں اللہ نے 5 جلیل القدر رسولوں کا ذکر فرمایا۔ نوح علیہ السلام،
ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان 5 رسولوں کو جو حکم ہوا وہ حکم ہمیں شرع لکم کے الفاظ، تمہیں بھی حکم یہ دیا جا رہا ہے. کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جانا، ڈیوائیڈ نہ ہو جانا، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. اسی کام کے لیے پاکستان ہم نے لیا تھا اور اسلام کو ایز اے سسٹم ہم نے مانا ہے. اسلام کو ہم نے نافذ کرنے کے لیے پاکستان لیا تھا، ریاستی سطح پر نافذ کر کے دنیا کے سامنے بقول قائد اعظم یہ تجربہ گاہ ہے پاکستان کہ یہاں اسلام نافذ کر کے دنیا کے سامنے رول ماڈل پیش کریں گے. مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام نے، کیپٹلسٹ سسٹم نے انسانوں کو غلام بنا چھوڑا. اسلام کی عادلانہ تعلیم پر مبنی، سوشل جسٹس پر مبنی سسٹم دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے. دیٹ واز دا ویژن آف قائد اعظم. قائد اعظم تو کہہ رہے اس نے پاکستان لیا تھا. اور اگر یہ نہیں ہو رہا ہو تو بڑے سخت الفاظ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی 3 فتوے بقول ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44، 45، 47، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں عملاً مراد، اور وہی تو ظالم اور فاسق ہیں. استغفر اللہ. آج جس کے پاس اتھارٹی ہے، اس 5-6 فٹ کے وجود پر میرا اختیار ہے، اگر میں اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہا تو عملاً کفری طرز عمل ہے. یہ ظلم یعنی شرک ہے، فسق ہے. اور جن کے پاس اداروں کی سطح پر اختیار ہے وہ اللہ کا حکم نافذ نہیں کرتے، وہ بھی اللہ کے ہاں مجرم قرار پائیں گے. اور جن کے پاس ملک کا اختیار ہو اور وہ ملک کی سطح پر شریعت کو نافذ نہ کریں تو ان کے لیے فتوے موجود ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت الفاظ موجود ہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہمارے ذمہ داران کو بھی توفیق دے، ہمارے اصحاب اختیار کو بھی توفیق دے، ہمارے اصحاب اقتدار کو بھی توفیق دے کہ ہم انفرادی سطح اور اس سے آگے بڑھ کر اجتماعی سطح پر اللہ کے احکامات کو نافذ کریں. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 66 میں 66 میں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان پر اللہ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، ان احکام کو قائم اور نافذ کرتے، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی کھاتے. اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا. اب تو قرآن پاک کتاب ہے نا آخرت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے. اب تورات اور انجیل تو ویلڈ کتابیں نہیں. آج اگر قرآن پاک کے احکام کا نفاذ ہو، اللہ رحمت ہی رحمت دے گا، آسمان سے بھی برکتیں دے گا، زمین سے بھی برکتیں دے گا. ہم اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ پھر بھی کھلاتا پلاتا ہے. اور جب اللہ کی شریعت پر عمل کریں گے، اللہ کی شریعت کا نفاذ کریں گے تو کافروں کا ڈر نہیں رکھنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے. اللہ آسمان سے بھی برکتیں دے گا، اللہ زمین سے بھی برکتیں دے گا. اللہ ہمیں دین پر عمل اور اس کے نفاذ کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، ہماری سحر ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تمام سیگمنٹ جو آپ نے دیکھے اس سے متعلق. کل تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.